اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان اور فضل ہے کہ اس کی دی ہوئی طاقت سے رمضان المبارک میں درس حدیث کا سلسلہ جاری ہے. یہ بہت ہی بابرکت سلسلہ ہے اور رمضان کا مہینہ اپنی ذات میں برکتوں کا منبع ہے. اور اس درس میں مختلف باتیں بیان کی جاتی ہیں کیونکہ یہ کوئی لکھا ہوا مضمون نہیں بلکہ زبانی بیان کرنے والا درس ہے. اس لیے اس میں بعض اوقات تک چیز کا تکرار بھی آ جاتی ہے، ایک بات سے دوسری بات یاد آ جاتی ہے اور اس طرح بعض اوقات بار بار چیزوں کو دہرایا جاتا ہے. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریق مبارک اسی طرح تھا. حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صحابہ سے کوئی نصیحت کی بات ارشاد فرماتے، پھر اس کو تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ بیان فرماتے، کسی اور رنگ میں اس کی وضاحت کرتے اور اس طرح بار بار ایک ہی بات کا تذکرہ آتا تاکہ ایک بات صحابہ کے ذہن پر اور دل پر پوری طرح نقش ہو جائے. تو اعادہ کسی چیز کا کیا جائے تو یہ بھی اپنے اندر ایک فائدہ رکھتا ہے. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چند اور احادیث رمضان، قرآن مجید اور نماز اور دعا کے حوالے سے آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو پہلے ذکر ہوا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے نزول کا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہوا اور رمضان اور قرآن کے مسائل اس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. اور رمضان کا مہینہ جس کا ذکر چل رہا ہے وہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر طرف سے نیکی، بھلائی، خیر اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی مناجات پیش کرنے کی بات کی جاتی ہے. اور ایسی فضا پیدا ہو جاتی ہے جس میں ہر چھوٹا بڑا نماز کی طرف توجہ کرتا ہے، رمضان کا ذکر کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے اور اسلامی اخلاق کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ دعاؤں اور برکتوں کا مہینہ ہے، بہت ہی برکت کا مہینہ ہے. اور جو نیکی اور جو اچھی بات انسان کے علم میں آئے یا جس کا موقع ہو اس کو کبھی بھی ہاتھ سے خالی نہیں جانے دینا چاہیے. ہمیشہ جس نیکی کا کرنے کا وقت آئے اس کو فوراً کر لینا چاہیے. یہی سب سے بڑی سعادت کی بات ہے. قرآن مجید کی تلاوت کا ذکر ہو چکا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت بڑی کثرت سے کرنی چاہیے. اور قرآن مجید اور رمضان کا ایک تعلق ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہر شخص، بالغ شخص، مرد بھی عورت بھی کم از کم ایک دفعہ رمضان المبارک کے دوران قرآن مجید کا ایک دور مکمل کر لے. یہ بات بظاہر بعض لوگوں کو مشکل لگتی ہوگی، لیکن دیکھا جائے کہ اگر تلاوت کرنے کے اوقات کو تقسیم کر دیا جائے تو یہ بات بڑی آسان ہو جاتی ہے. صبح اٹھتے ہوئے تھوڑی سی تلاوت کر لی، تہجد کی نماز کے بعد تلاوت کر لی، پھر سحری کھانے کے بعد آرام کرنے سے پہلے تلاوت کر لیں، پھر دن کو اٹھیں پھر کر لیں، پھر نمازوں کے آگے پیچھے تھوڑا سا وقت نکال کے کر لیں، پھر اسی طرح درسوں کے اوقات آ جاتے ہیں اور پھر شام کے وقت. تو اگر ایک دفعہ تلاوت کرنے کے تصور کو چھوڑ کر دن میں مثلاً 10 دفعہ تلاوت کرنے کا
ارادہ کر لیا جائے تو بڑی آسانی سے ایک سے زائد سپارہ پڑھا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ جن کو زیادہ پڑھنے کی عادت نہیں، وہ بھی آسانی سے ایک بار 2 بار قرآن مجید کا پورا دور کر سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اگر استقلال کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ نیکی کے میدان میں قدم رکھے جائیں تو انسان ہر نیکی کے میدان میں آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھی باتیں ہیں جو ساری رمضان کے دوران ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہمیں ان باتوں کی طرف وجہ دلا جاتی ہے۔ رمضان کے بارے میں نے ذکر کر چکا ہوں پہلے کہ رمضان کے کئی نام بیان کیے جاتے ہیں کہ شہر عظیم بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور ایک بہت معروف تعارف رمضان کا یہ ہے کہ روحانیت کا یہ موسم بہار ہے۔ اس کی لمبی تفصیل ہے، لیکن یہ سوچیں کہ رمضان کا ایک مہینہ سال کے 12 مہینوں میں سے 1/12 بنتا ہے، لیکن اس ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے اور نیکی کمانے کے اور نیکی اختیار کرنے کے اتنے مواقع اکٹھے کر دیے ہیں کہ یہ گویا حقیقت میں ایک ایسا بہار کا موسم ہے جس میں ہر طرف پھول ہی پھول، پتے ہی پتے، رعنائی، شادابی اور سرابی نظر آتی ہے، اور انسان نیکی کا یہ کام کرے، وہ کرے، یہ کرے، آگے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس فضا سے جو رمضان کے مہینے میں قائم ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے انسان محسوس کرتا ہے کہ دل میں ایک اور اللہ تعالیٰ نے لگن پیدا کر دی ہے کہ میں نیکی کو اختیار کروں اور پھر دوسری نیکی کروں، پھر اس سے آگے بڑھوں، پھر اس سے آگے بڑھوں۔ تو یہ نیک رجحانات جو رمضان کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے، یہ اس مہینے کے ساتھ خاص ہیں، ان سے استفادہ کرنے کی کوشش کرنے کی چاہیے۔ اور نیکی کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ نیکی وہی ہے جو انسان استقلال کے ساتھ، مداومت کے ساتھ بجا لائے۔ مراد یہ ہے، مثال کے طور پہ 1000 پاؤنڈ ایک کسی نیک کام میں خرچ کر دے، بڑی نیکی ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان اس نیکی کو خواہ اس کو چھوٹا کر لے، لیکن بار بار ہر روز، ہر دوسرے روز، ہر چوتھے روز اس طرح اختیار کر لے کہ گویا راہ خدا میں خرچ کرنا اس کے لیے زندگی کا ایک راہ عمل بن جائے، اور روزانہ کے لیے یا ساری زندگی کے لیے ایک راہ عمل بن جائے، پھر اس صورت میں ایک نیکی ہے جو اپنے اندر دوام پیدا کر لیتی ہے، استقلال پیدا کر لیتی ہے، اور اس نیکی کی تکرار سے انسانی دل میں بھی ایک غیر معمولی طمانینت اور سکون اور خوشی پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کرنے کی توفیق دی، میں نے اس پر ثابت قدمی سے قدم رکھا اور اس کو بار بار بجا لایا، تو پھر وہ نیکی اس انسان کے اخلاق فاضلہ کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ اس طرح پر یہ نیکیوں کے پیدا کرنے کا ایک مہینہ ہے۔ اس بات سے جب یہ میں نے ذکر کیا تو مجھے یاد آیا کہ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے ایک رمضان المبارک میں، غالباً میں اس کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں، حضور نے ایک ایسا فکرہ فرمایا جو میرے ذہن پر ایسا ثبت ہے کہ نیکی کی بات یاد آتے ہی یہ فکرہ یاد آ جاتا ہے۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا، رمضان کے بارے میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضور نے فرمایا کہ رمضان نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے۔ یہ بڑا ہی پرمعرف فکرہ ہے جو آپ نے استعمال فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ رمضان نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے، ظاہر ہے نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے، لیکن نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایک سے زائد نیکیاں کرنے چاہیے اور مختلف نوعیت کی نیکیاں کرنا چاہیے، مختلف اوقات میں کرنی چاہیے، مختلف انداز میں نیکیاں کرنی چاہیے۔ اس لحاظ سے بیج بونا گویا نئی نیکی کی تلاش کرنا اور اس کو اپنے عمل کے پیرائی میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا، یہ اس کا مفہوم بن جاتا ہے۔ تو بڑا وسیع مضمون ہے۔ انسان سوچنا شروع کرے کہ رمضان نیکیوں کے بیج بونے کا
رمضان کا مہینہ نیکیوں کے بیج بونے کا مہینہ ہے۔ تو یہ فکرہ بڑا قابل غور ہے اور یاد رکھنے والا ہے، اور اس لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے کہ اس طریقے عمل کو کہ نیکی میں مداومت ہو، باقاعدگی ہو، اگر یہ طریق انسان رمضان میں سے گزرتے ہوئے اپنے اندر پیدا کر لے تو یہ گویا ایسا پھل ہے جو رمضان کے مہینے میں لگا اور انسان نے حاصل کیا، اور اس کا پھل اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ساری زندگی کھاتا چلا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑا پرمعرف کے فکرہ ہے۔ میں تو جتنا اس فکرے پر غور کرتا ہوں، مجھے تو ہمیشہ اس میں گہرائی اور اس میں وسعت اور اس میں نیکی کی نئی سے نئی راہوں کی تلاش نظر آتی ہے، اور یہی مقصد ہونا چاہیے کہ رمضان کے مہینے کو نیکیاں کرنے کا ہی مہینہ نہ بنائیں، بلکہ ایسی نیکیاں کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ پھر اس جذبے کے نتیجے میں انسان رمضان ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، سال کا کوئی اور دن ہو، ہمیشہ اس جستجو میں لگا رہے کہ میں نے ہمیشہ اس تلاش میں لگا رہے کہ وہ نیکیاں کرے گا اور نیکی کے میدان میں آگے سے آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔